دوستو، ایک دن خواجہ صاحب نے ہندوستان آنے کا ارادہ فرمایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت محمد یادگار اور حضرت خواجہ فضل الدین آپ کے ساتھ میں تھے۔ اللہ والوں کا یہ نورانی قافلہ ہندوستان کی سرحدی علاقے پنجاب میں داخل ہوا۔ جس وقت حضرت خواجہ ہندوستان میں داخل ہوئے، سلطان شہاب الدین محمد غوری اور اس کی فوج پرتھوی راج چوہان سے شکست کھا کر غزنی کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے خواجہ صاحب کو منع کیا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کی ہار ہو گئی ہے، اس لیے اس وقت جانا مناسب نہیں۔ لیکن ان حضرات نے جواب دیا کہ تم تلوار کے بھروسے پر گئے تھے اور ہم اللہ کے بھروسے پر جا رہے ہیں۔ اس طرح یہ قافلہ ملتان ہوتا ہوا دریائے راوی کے کنارے پر جا پہنچا۔ لاہور میں حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش لاہوری کے مزار پر انوار پر قیام فرمایا اور برکات و فیوز حاصل کیا۔ لاہور سے روانہ ہونے کے بعد میں آپ پٹیالہ ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ دہلی پہنچ کر راجہ کھانڈوی راؤ کے محل کے سامنے تھوڑا فاصلے پر رشد و ہدایت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا انداز تبلیغ اتنا دلنشیں اور ذات اتنی پرکشش تھی کہ آپ کے پاس آنے والے اکثر لوگ آپ کے دست حق پر ایمان لے آتے تھے۔ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور تھوڑے ہی عرصے میں دہلی میں اسلام کے فروغ سے تہلکہ مچ گیا۔ معززین شہر کا ایک گروہ حاکم شہر کے پاس پہنچا اور عرض کی، ان مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ہمارے دیوتا ناراض ہو گئے ہیں۔ اگر فوراً ان کو یہاں سے نہ نکالا گیا تو ڈر ہے کہ دیوتاؤں کا قہر سلطنت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ اور کھانڈوی راؤ نے حکم جاری کیا کہ ان فقیروں کو دہلی سے فوراً نکال دیا جائے، لیکن اس کی کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ حکومت کے لوگ جب عملی کارروائی کرنے آپ کے پاس آتے تو آپ کے حسن اخلاق، اعلیٰ کردار اور حق بیانی سے متاثر ہو کر قبول اسلام کر لیتے تھے۔ کھانڈوی راؤ نے ایک بدمعاش کو لالچ دے کر تیار کیا کہ وہ معتقد بن کر جائے اور ان کو قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص عقیدت مند بن کر حاضر ہوا۔ آپ پر اس کی آمد کا حال منکشف ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اس عقیدت مندی کا کیا فائدہ؟ جس کام کو کرنے کے لیے آیا ہے وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سن کر اس کے بدن میں لرزہ پڑ گیا اور خنجر زمین پر آ گرا اور وہ شخص بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ نے دیکھا کہ دہلی میں کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے ہیں تو آپ نے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو رشد و ہدایت کے لیے وہاں پر چھوڑا اور خود اپنے 40 جانثاروں کے ساتھ میں اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں بھی اجمیر پہنچتے پہنچتے سینکڑوں آدمی آپ کے دست حق پر ایمان لے آئے تھے۔ اجمیر پہنچنے کے بعد میں آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ درخت سائے دار تھا۔ ابھی آپ بیٹھے ہی تھے کہ چند ساربانوں نے آ کر آپ کو منع کیا اور کہا، یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جگہیں بہت سی ہیں، اونٹ کہیں بھی بٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ساربان تشدد پر اتر آئے۔ حضرت خواجہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، لو بابا، ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہیں پر بیٹھے رہیں۔ وہاں سے اٹھ کر آپ اپنے مریدوں کے ساتھ میں اناساگر کے قریب پہاڑی پر ٹھہر گئے۔ دوسرے دن ساربانوں نے لاکھ کوشش کی مگر اونٹ کھڑے نہ ہو سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ زمین نے ان کو پکڑ لیا ہو۔ ساربان سخت پریشان ہوئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو مجبوراً راجہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب ان کی زبانی اس نے یہ عجیب و غریب واقعہ سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ ناچار اس نے حکم دیا، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو جس کی بددعا کا یہ نتیجہ ہے۔ ساربانوں نے جا کر عاجز و انکساری کے ساتھ میں معافی مانگی۔ آپ نے کمال مہربانی سے فرمایا، جاؤ، خدا کی رحمت سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ ساربانوں نے واپس آ کر دیکھا تو سب کے سب اونٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی خوشی اور تعجب کی کوئی بھی انتہا نہ رہی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء کرام اتنے با اختیار ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ با اختیار ہوں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔